اس ادارے کے منتظم اعلیٰ حضرت مولانا مفتی طیب عتیق صاحب، مولانا عمیر حنیف صاحب، مولانا زبیر ربانی صاحب اور دیگر بہت سارے علماء کرام جو یہاں موجود ہیں، میرے بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام قرآن کی نسبت سے منعقد ہے اور اس قرآن کی نسبت سے جو منعقدہ پروگرام ہے، ہم سب یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور موسم کی خرابی کا بھی معاملہ تھا، بہت سارے مسائل، ان سب کے باوجود دین کی نسبت سے اللہ کے گھر میں اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے جمع ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر عظیم احسان ہے۔ ہمارے اوپر ویسے بھی اللہ کے بے حد و حساب انعامات اور احسانات ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کے انعامات اور احسانات کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آج ہم ناشکری کے کلمات کہنے کے عادی ہو چکے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کا شکر ادا کرنے سے ہماری زبان اس وقت چھوٹی پڑ جاتی ہے اور اللہ کی ناشکری کے کلمات ہماری زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اس سے توبہ کرنی چاہیے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو ہمارے حالات ہمارے موافق نہیں ہیں وہ تھوڑے ہیں اور اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہیں۔ سب سے بڑا اللہ کا انعام، مجھے اور آپ کو اللہ نے انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا، کلمے کی دولت عطا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے مجھے اور آپ کو وابستہ فرما دیا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اٹھا دے، امتی ہونے کی نسبت عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے دنیا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر طلب کے چن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پلڑے میں ڈال دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا یہ انعام اور احسان ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب عطا فرمائے، جو تمام سابقہ کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ جتنی اس سے پہلے آسمانی کتابیں آئی ہیں، ان تمام آسمانی کتابوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا اور پھر ان سب کی تعلیمات کو اللہ نے قرآن حکیم کے اندر سمو دیا اور قرآن حکیم تمام آسمانی کتابوں کی تعلیمات کا حامل ہے۔ قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا ایسا ہے گویا کہ ہم نے ساری آسمانی کتابوں کے اوپر عمل کیا۔ قرآن پاک جس طرح ہمارے اوپر حقوق ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے نبی کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بہت سارے حقوق ہیں۔ قرآن پاک کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن پاک کا یہ ہے، قرآن پاک پر ایمان لانا۔ قرآن پاک پر
ایمان لانا. جس شخص کا قرآن پاک کے اوپر ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے. کسی ایک آیت کا کوئی انکار کر دے تو وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اور جو یہ سمجھے کہ قرآن پاک کے اندر تحریف ہے، اصلی حالت میں نہیں ہے، اس کا بھی ایمان نہیں ہے. یا جو یہ کہے کہ قرآن پاک کے پارے کچھ زیادہ تھے، یہ کم پاروں پر مشتمل ہے، کیونکہ اس کا قرآن پاک کے اوپر ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. سب سے پہلا قرآن پاک کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان لائیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. ایمان لایا پیغمبر اس پر جو اس کی طرف اللہ کی طرف سے قرآن پاک نازل کیا گیا، اور ایمان والوں نے بھی اس قرآن پاک پر ایمان لایا. اور قرآن پاک کی جو پہلی سورت سورہ بقرہ کا جو پہلا رکوع اور پہلا صفحہ ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ وہ لوگ جو اللہ کے کلام پر جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں، اور سابقہ کتابوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں ہیں، اللہ کی کتابیں تھیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. قرآن پاک پر ایمان لانا یہ قرآن پاک کا سب سے پہلا حق ہے. دوسرا حق قرآن پاک کا یہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا. قرآن پاک کو صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنا یہ قرآن پاک کا حق ہے. اور پھر قرآن پاک کی جو تلاوت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یقول رب تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسئلتی آتیتہ افضل ما اوتی السائلین. جو شخص قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، قرآن پاک پڑھاتا رہتا ہے، قرآن پاک سمجھنے سمجھانے میں مشغول رہتا ہے، اور اس کو زیادہ ذکر اذکار کا دعائیں کرنے کا موقع نہیں ملتا، وہ زیادہ وقت قرآن پاک کے ساتھ مشغول رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو دعائیں مانگنے والوں سے، ذکر کرنے والوں سے زیادہ عطا کروں. قرآن پاک کی مشغولیت اور قرآن پاک کے ساتھ تعلق استوار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا، یہ قرآن پاک کا یہ حق ہے. دوسرا حق ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں روزانہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، قرآن پاک کھلتا ہے تلاوت کے لیے، اللہ کی رحمت کے دروازے اس گھر کے اوپر کھل جاتے ہیں. اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اور خیروں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں کھول دیتے ہیں. شرور کے دروازے، فتنہ فساد لڑائی جھگڑا اس گھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں. 5 انعامات اللہ عطا فرماتے ہیں ان گھر والوں کو جو گھر والے روزانہ قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہیں. جس گھر کے اندر اللہ کا قرآن کھلتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے اس گھر میں کھل جاتے ہیں، شیاطین وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، اللہ کی خیر اور برکت اس گھر کو آ جاتی ہے، اور وہاں سے لڑائی جھگڑا فتنہ فساد یہ ختم ہو جاتا ہے. اور جس گھر میں تلاوت نہیں ہوتی اس گھر پر اللہ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، فرشتے وہاں سے چلے جاتے ہیں،
شیاطین اس گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور خیر کا پہلو ختم ہو جاتا ہے، شر کا پہلو وہاں شروع ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد یہ اس گھر کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ قرآن پاک کا دوسرا بڑا ہمارے اوپر حق ہے کہ اس قرآن پاک کو ہم تلاوت کے ذریعے سے پڑھتے رہیں، اور جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فکر اور نظر کو پاک کرتے رہتے ہیں، اس کے عقیدے کو جلا بخشتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کے اندر استحکام عطا فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی تلاوت کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے اور اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین کے اوپر کوئی اللہ کے خاص اہل اور خواص ہیں، خاص لوگ ہیں زمین کے اوپر۔ صحابہ نے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے خاص اور اللہ کے گویا کہ اہل ہیں، وہ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل القرآن ہم اہل اللہ، یہ قرآن والے یہ اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، قرآن پاک کے ساتھ مشغولیت رکھنے والے، قرآن پاک کو اپنے سینوں کے اندر محفوظ کرنے والے اور قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق استوار کرنے والے، یہ اللہ کے خاص گھر کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے خاص اہل ہوتے ہیں اور اللہ کے خاص یہ مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، جو میرا اور آپ کا آج رشتہ قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے، اس رشتے کو بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ اس قرآن پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار کریں، اس ٹوٹے ہوئے رشتے کو دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن یہ وفادار کتاب ہے، یہ اپنے سے تعلق رکھنے والوں کو یہ قرآن کبھی مایوس نہیں کرتا، اور یہ قرآن پاک اتنی باوفا کتاب ہے کہ اپنے پڑھنے والوں کو دنیا میں بھی بلندیاں عطا کراتا ہے، اور مرنے کے بعد والی زندگی میں بھی یہ قرآن پاک کامیابیاں دلاتا ہے، اور آخرت میں بھی یہ قرآن پاک کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیڑا پار فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کی دوستی ہے، اللہ پاک کیا انعام دیتے ہیں اس کو؟ جب یہ آدمی فوت ہو جاتا ہے اور گھر والے اس کو کفن غسل کرانے کے بعد کفن پہنا دیتے ہیں، یہ قرآن پاک اس کے کفن اور سینے کے درمیان چھپ کر بیٹھ جاتا ہے، اور جب اس قرآن پاک کے عاشق کو، قرآن پاک کے پڑھنے والے کو، قرآن سے دوستی کرنے والے کو قبر کے اندر جب رکھا جاتا ہے، قبر بند کر دی جاتی ہے، سارے گھر والے وہاں سے واپس آ جاتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں، تو ایک خوبصورت نوجوان وہاں بہت ہی خوبصورت شکل میں متشکل ہو کر اس کے سامنے آ جاتا ہے، تو وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ تو کون ہے جو اس قبر کے اندر آ گیا ہے؟ میرے سارے کے سارے دوست احباب اور میرے بھائی اور میرے عزیز و اقارب اور میری اولاد سب چلے گئے، مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے، تو کون ہے جو یہ قبر کے اندر آ گیا؟ تو وہ نوجوان شکل والا وہ کہتا سبحان اللہ، تو مجھے نہیں پہچانتا، تو مجھے نہیں جانتا، میں قرآن ہوں، میں قرآن ہوں، اور تجھے تیری مدد کرنے کے لیے میں قبر کے اندر آیا ہوں، اور
اس وقت تک میں یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا جب تک تیری اللہ سے مغفرت نہ کرا دوں۔ منکر نکیر آ کر کہتے ہیں کہ ہم نے اس آدمی سے حساب لینا ہے، تھوڑا سا ہمیں موقع دیا جائے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، آپ حساب کتاب سوال و جواب کریں، آپ مامور ہیں، لیکن میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ سوال و جواب کے بعد جنت سے بستر بچھوا کر، جنت کی کھڑکی کھلوا کر قرآن وہاں سے واپس آتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے بسم اللہ شریف کے فضائل کے اندر کہ ایک شخص بہت گنہگار تھا، مرتے ہی اللہ کے عذاب کے اندر مبتلا ہو گیا۔ تو اس کی جو اہلیہ تھی وہ اس کے وفات کے وقت امید سے تھی، اس کے فوت ہونے کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دیا۔ بیٹا جب بڑا ہوا، 4 سال کا 5 سال کا، یہ بڑا ہوا تو وہ خاتون اپنے بیٹے کو لے کر مسجد کے اندر آ گئی، مدرسے کے اندر آ گئی کہ قاری صاحب میرے بچے کو مدرسے کے اندر داخل کر دیں، میں اس کو قرآن کی تعلیم دلانا چاہتی ہوں، قرآن پڑھانا چاہتی ہوں۔ چنانچہ قاری صاحب نے اس کو داخل کر لیا اپنے مسجد میں، مدرسے کے اندر۔ اور پہلا دن جب ہوتا ہے، پہلا دن بچے کو بسم اللہ پڑھائی جاتی ہے، نورانی قاعدہ شروع کرایا جاتا ہے۔ تو اب پہلا دن ہے بچے کا، اور قاری صاحب نے اس کو بسم اللہ پڑھائی کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بچے نے وہ اپنی توتری زبان سے اور ننھی زبان سے یہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر بلند کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھا اس بچے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ فلاں آدمی جو سزا کے اندر مبتلا ہے اس کی سزا ختم کی جاتی ہے، اس کے عذاب کو موقوف کر دیا جائے، اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو گیا۔ فرشتے حیران ہوئے کہ یا اللہ کیا معاملہ ہوا، کس وجہ سے اس کا عذاب موقوف ہوا اور یہ جنت کا مستحق ہو گیا، یہ وجہ کیا بنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے فرشتوں تم دیکھتے نہیں ہو، اس کا معصوم بچہ اس وقت دنیا کے اندر مجھے رحمان اور رحیم کی صفت سے یاد کر رہا ہے، اور یہ میری رحمان اور رحیم کے صفت کے منافی ہے کہ میں اس کے والد کو عذاب دوں۔ وہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تیری مہربانی کی کوئی حد و نہایت نہیں ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ وہ مجھے رحمان اور رحیم کے نام سے یاد کر رہا ہے اور میں اس کے والد کو عذاب دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے اس بچے کی بسم اللہ پڑھنے پر اس کے والد کی مغفرت کر دی۔ جب قرآن پاک کی بسم اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے، تو پورے قرآن کی کیا تاثیر ہوگی، اور پورے قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے اور حفظ کرانے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مقام عطا فرمائیں گے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ بچے جنہوں نے قرآن پاک حفظ مکمل کیا اور اپنے سینوں میں قرآن پاک کو محفوظ کر لیا، اور کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن کو جو اعزاز عطا کریں گے، جو مرتبہ عطا کریں گے، جو مقام عطا کریں گے، وہ سب سے بلند ترین مقام حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں گے۔ کتنا بلند ترین مقام ہوگا؟ قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں جنت میں اتنے ہی درجے اس کے بلند فرمائیں گے۔ اقرأ وارتقی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ حافظ قرآن تو پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو طے کرتا جا، جنت کے درجات کے اوپر چڑھتا جا، اور آخری آیت کے اوپر تیرا آخری درجہ ہوگا۔ اور حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اعزاز عطا فرمائیں گے
من قرأ القرآن وعمل بما فی، جس نے قرآن پڑھا اور قرآن کے اندر جو کچھ ہے اس پر عمل کیا، البس والداہ تاج یوم القیامت ضوءہ احسن من ضوء الشمس، کہ اس کے والدین کی تاج پوشی کی جائے گی، اور اس تاج پوشی کی، اس تاج کی جو چمک ہوگی سورج سے بھی کہیں گنا زیادہ ہوگی۔ اور سارے کے سارے لوگ حافظ قرآن کے والدین کے اوپر رشک کریں گے کہ کتنے یہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جن کے بچے حافظ تھے اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا، یہ احساس عطا کیا۔ تو میرے بھائیو دوستو، قرآن پاک کا دوسرا حق قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کو پڑھتے رہنا اور قرآن پاک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، قرآن پاک کے ساتھ دوستی یہ کرنا۔ قرآن پاک با وفا کتاب ہے، اپنے پڑھنے والے کے ساتھ کبھی یہ قرآن پاک بے وفائی نہیں کرتا۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کے ذریعے سے بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو بلند و بالا فرماتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو بلند و بالا فرماتے ہیں جو قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا راہبر اور رہنما بناتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، ہدی للمتقین ہے، ہدی للناس ہے، تمام کے تمام لوگوں کے لیے یہ راہبری کرنے والی رہنما کتاب ہے۔ اور زندگی کے جتنے بھی مسائل ہمیں درپیش ہیں ان تمام مسائل کا حل قرآن کے اندر، چاہے وہ مسائل انفرادی زندگی سے ہوں، ان کا حل بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ اور وہ مسائل اگر اجتماعی زندگی سے ہیں، ہماری معاشرت سے ہیں اور ہمارے معاملات کے ساتھ ہیں، ان کا حل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا۔ یہ قرآن پاک یہ ہماری ہر لمحے ہر موڑ کے اوپر رہنمائی کرنے والی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے۔ یہ مسلمان کے لیے دستور حیات ہے، یہ کتاب یہ منشور حیات ہے، اور یہ مسلمان کے لیے ایک راہبر رہنما کتاب ہے۔ اور پھر جب اس قرآن کے ساتھ انسان وابستہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش اس کے اوپر ہو جاتی ہے، جس طرح مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، یہ قرآن پاک اللہ کی رحمتوں کو جلب کرنے والا ہے۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے خاموشی سے سنا جائے، کان لگا کر قرآن کو سنو، خاموش رہو تاکہ تمہارے حال پر رحم کیا جائے۔ قرآن پڑھتے ہوئے باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اکثر جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، قبر کے اوپر سورہ بقرہ کا اول آخر قاری سب پڑھتے رہتے ہیں اور ہم بھی اپنی باتیں جاری رکھتے ہیں، حالانکہ اس وقت یہ خاموش ہونا اور کان لگانا، غور سے سننا قرآن پاک، یہ ہمارے لیے قرآن پڑھنا سنت ہے اور سننا واجب ہو جاتا ہے۔ اور سننے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ جو آدمی قرآن پاک کی ایک آیت سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک آیت کے سننے پر اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور وہ ایسی نیکی ہے کہ اللہ اس نیکی کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، پرورش کرتے رہتے ہیں، اور کل قیامت کے دن وہ نیکی واپس جب پلٹائیں گے تو پہاڑوں کے برابر وہ نیکی ہوگی۔ اس اعتبار سے قرآن پاک کی سماعت کے اوپر بھی جو سننے والا ہے وہ بھی محروم نہیں ہے، اور پڑھنے کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تیسرا بڑا حق قرآن پاک کا یہ ہے کہ قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا۔ قرآن پاک جن جن چیزوں کا ہمیں حکم دیتا ہے ان باتوں کو اپنی عملی زندگی کے اندر لانا۔ قرآن پاک ایمانیات کے متعلق جو اللہ نے
قرآن پاک کے اندر احکامات بیان کیے ہیں، ان احکامات کو اپنی عملی زندگی کے اندر لانا۔ عبادات کا جو نظام قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وہ عبادات کا نظام اللہ کے احکامات کی تعمیل کرنا، اور جن جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے، واجب ہے۔ قرآن پاک کا حق ہے قرآن پاک کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہونا، قرآن پاک کے اوپر عمل کرنا، یہ قرآن پاک کا حق ہے، قرآن پاک کا حق ہے۔ اور میرے بھائیو دوستو، یہ قرآن پاک یہ عظمتوں والی کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کر دی۔ جس طرح یہ سارا کا سارا قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے، قرآن پاک کے یہ اجزاء کوئی ایک آیت کیوں نہ ہو وہ بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے سورہ فاتحہ کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک نماز کے اندر، کم از کم 3 آیات چھوٹی یا ایک بڑی آیت جو 3 آیات کے برابر ہو، یہ قرآن پاک پڑھنا نماز کے اندر فرض ہو جاتا ہے۔ کیوں فرض ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جس طرح کہ سارا کا سارا قرآن یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، ایک آیت بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، 3 آیات یہ چھوٹی یہ بھی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو ایسا یہ معجزہ بنایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید یہ معجزہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بہت سارے معجزات عطا کیے، اور ان میں یہ بڑا معجزہ جو قیامت تک رہے گا، نبی علیہ السلام کا یہ معجزہ یہ قرآن حکیم ہے۔ اور یہ خالی معجزہ ہی نہیں ہے، جو قرآن پاک کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بلند و بالا فرما دیتے ہیں، اور اس کو بھی معجز نما بنا دیتے ہیں، معجزہ بنا دیتے ہیں۔ جتنے محدثین، فقہاء اور جتنے بھی علماء کرام قرآن پاک سے وابستہ ہوئے، اللہ نے کہاں سے کہاں ان کو بچا دیا۔ اور یہ قرآن پاک یہ ایسا معجزہ کہ اس کی ایک چھوٹی سی چھوٹی آیت اور چھوٹی سی چھوٹی سورت بھی ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ سورہ عصر کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر یہی ایک سورت نازل ہو جاتی، سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ایک ہی سورت نازل ہوتی ساری کی ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے، یہ ایک سورت کافی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت احسن طریقے سے قرآن کی تعلیمات کو سمو کر اس آیت کے اندر بیان فرما دیا۔ وہ آیت آپ خطبے کے اندر، جمعے کے خطبے کے اندر سنتے رہتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتے ہیں، احسان کا حکم دیتے ہیں، قرابت والوں کو دینے کا اللہ حکم دیتے ہیں، اللہ بے حیائی اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور ظلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرماتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت بھی ایسی تھی کہ اگر یہی ایک آیت اللہ رب العزت اتار دیتے تو ساری کی ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ ایک آیت کافی ہو جاتی ہے۔ اور یہ ایک ایسی آیت ہے کہ حضرت اقسم بن سیفی اپنے قبیلے کے بڑے سردار تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جب ان کو اطلاع ملی، بعثت کی اطلاع ملی، تو انہوں نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ معلومات لینے کا ارادہ کیا۔ تو اپنے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ کے لیے جانا مناسب نہیں ہے، آپ ہم میں سے کسی آدمی کو بھیج دیں تاکہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کے حالات معلوم کر کے ہم آپ کو بتلا دیتے۔ چنانچہ 2 آدمیوں کو انہوں نے بھیجا،
کہ مکہ مکرمہ میں جاؤ اور جا کر جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ معلوم کریں کہ وہ کون ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ دو شخص یہ اقسم بن صافی کے نمائندے بن کر، سفیر بن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ سوالات کیے کہ من انتا وما انتا، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ تو پہلے سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تفصیلی جواب نہیں دیا، وما انتا، آپ کیا ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا، انا محمد رسول اللہ، میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی یہ آیت تلاوت کر کے سنا دی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جب یہ آیت انہوں نے سنی تو وہ چونکہ وہ عرب لوگ تھے تو وہ حیران ہو گئے، اشعث کر اٹھے کہ یہ کیسا کلام آپ ہمیں سنا رہے ہیں، پھر سنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب وہ یہ کلام پڑھ کر سنایا، کہا کہ پھر سنائیں، ہم یاد کرنا چاہتے ہیں اس کو۔ نبی علیہ السلام تلاوت کرتے رہے یہاں تک کہ یہ آیت ان کو یاد ہو گئی اور واپس آئے، اور واپس آ کر اپنے سردار اقسم بن صافی کو کہا کہ ہم نے ان کے نسب نامے کو معلوم کرنا چاہا، جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہم نے ان کو نسب نامے کا معلوم کرنا چاہا لیکن انہوں نے اپنا نسب نامہ بیان نہیں کیا، اور معلوم ہوا کہ بڑے عالی نسب کے سردار کے وہ بیٹے ہیں، بڑے لوگوں میں سے ہیں۔ اور پھر جو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا ہیں، کیا تعلیم دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور یہ کچھ کلام پڑھ کر سنایا جو یاد کر کے ہم آپ کے پاس لے کر آئے، یاد کر کے آئے کہ کیا یاد کر کے آئے، یہ آیت پڑھ کر سنائے۔ تو اقسم بن صافی نے کہا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ میں تم سب کو حکم کرتا ہوں کہ سارے کے سارے لوگ اس پیغمبر کی دعوت کو قبول کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، تاکہ تم قائد بنو، لوگوں کے پیچھے رہنے والے نہ بنو۔ اس ایک آیت کا یہ اثر ہوا کہ اس قبیلے کے سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظمتوں والی کتاب مجھے اور آپ کو عطا کی ہے، اور اس کتاب کا حق یہ ہے کہ میرے بھائیو دوستو، اس کتاب کے اوپر عمل پیرا ہونا، اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا، یہ قرآن اس کو جنت تک پہنچائے گا، اور جو اس کو پسے پشت ڈال دے گا، اس قرآن کے احکامات کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوگا، تو یہ عمل اس کو جہنم کے اندر گرا دے گا۔ میرے بھائیو دوستو، یہ قرآن یہ نسخہ ہدایت ہے، نسخہ شفا ہے، ہماری تمام بیماریوں کا علاج قرآن کے اندر ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اتارا ہے یہ شفا ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ اگر ہمارے عقیدے کے اندر کوئی خرابی بیماری پیدا ہو جائے تو قرآن اس کی شفا کا ذریعہ ہے۔ اگر ہماری عبادت کے اندر کوئی کمی کوتاہی کاہلی ہو جائے، قرآن اس کے لیے شفا کا ذریعہ ہے۔ ہمارے معاملات کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے، معاملات صحیح نہ پر نہ ہوں، قرآن کے اوپر پیش کریں، قرآن اس کے لیے نسخہ شفا ہے۔ اگر ہمارے معاملات اور ہماری معیشت کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جائے، اور ہمارے کمانے کے اندر، خرچ کرنے کے اندر، اور ہماری یہ تجارت کا نظام، اس کے اندر بیماری آ جائے، سود شامل ہو جائے، حرام کاری اس کے اندر داخل ہو جائے، دھوکہ دہی اور دوسرے کو لوٹنا اور دوسرے سے مال بٹورنا یہ مقصد حیات بن جائے، ایسے بیماروں کے لیے یہ قرآن نسخہ شفا ہے۔ اپنے مرض کو قرآن کے اوپر پیش کریں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں، یہ قرآن ان کو
صحیح رہنمائی کرے گا اور ان کے اس مرض سے شفا عطا کرے گا۔ انسان کی روح بیمار ہوتی ہے، جس طرح کہ انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، انسان کی روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ روح کو بیماری لگ جاتی ہے، جسم کی بیماری تو یہ دوائی کھانے سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ موت تمام بیماریوں کا خاتمہ ہے، موت کے بعد کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ یہ غلط تھا کورونا کے اندر کہ مرنے کے بعد بھی کورونا ہے، مرنے کے بعد جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہوتی، کوئی بیماری نہیں۔ یہ ایک دھوکہ تھا اور ایک کچھ نہیں کہا جا سکتا اس کے کہ کیا ان کے مقاصد تھے۔ مرنے کے بعد کوئی بیماری جسم کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ یہ موت تمام بیماریوں کے خاتمے کا نام ہے۔ تمام بیماریاں موت سے ختم ہو جاتی ہیں، جسمانی بیماریاں، روح کی بیماری ختم نہیں ہوتی۔ مرنے سے روح کی بیماری ختم نہیں ہوتی۔ روح کو اگر کفر کا مرض لگا ہوا ہے، شرک کا مرض لگا ہوا ہے، ایک آدمی مر گیا تو مرنے سے یہ اس کی جو روح کے اندر کفر اور شرک داخل ہوا ہے یہ ختم نہیں ہوگا، ساتھ اس کے جائے گا۔ اگر روح کے اندر تکبر کی بیماری لگی ہوئی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، دوسرے کو گھٹیا ذلیل سمجھتا ہے، تو مرنے سے یہ روح کی بیماری ختم نہیں ہوگی۔ حسد کی بیماری لگی ہوئی ہے روح کو، دوسرے کے معاملات سے جلتا ہے، اس کی تجارت سے، اس کی ترقی سے، اس کے اولاد سے، تعلیم سے جلن پیدا ہوتی ہے، اور جلن کے ساتھ ساتھ یہ منصوبہ بھی بناتا ہے کہ کیسے اس سے یہ چیز ختم ہو جائے، کیسے اس سے یہ چیز نعمت ختم ہو جائے۔ یہ حسد اس کو کہا جاتا ہے۔ حسد کی بیماری لگ جاتی ہے، دنیا کی محبت کی بیماری لگ جاتی ہے انسان کی روح کو۔ حب الدنیا رأس کل خطیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ تمام بیماریوں کی جو جڑ ہے، تمام ختم کو دنیا کی محبت۔ میرے بھائیو دوستو، ان تمام بیماریوں کا علاج کس کے اندر ہے؟ قرآن کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان هذه القلوب تسطع كما يسطع الحديد اذا اصابه الماء۔ یہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگتا ہے، دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ قیل وما جلاؤها یا رسول اللہ۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، اس زنگ کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ لوہے کو تو ریگمال مار کر اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے، کسی اور چیز کو کوئی زنگ لگ جائے تو دنیا میں ایسے آلات اور ایسے کیمیکل موجود ہیں کہ وہ کیمیکل لگانے سے وہ زنگ دور ہو جاتا ہے۔ لوہے کو دل کو کون سا ریگمال مارے اور کون سا کیمیکل اس دل کو لگائیں کہ دل کا زنگ دور ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دل کو ریگمال، یہ ظاہری ریگمال کام نہیں کرے گی، اور ظاہری جو کیمیکل ہے یہ دل کے اوپر کام نہیں کرے گا۔ یہ دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے 2 نسخے ارشاد فرمائے، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرنا، یہ دل کے تمام امراض کا علاج ہے۔ تمام بیماریوں کا علاج قرآن پاک کے ساتھ تعلق استوار کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا اور موت کو یاد کرتے رہنا۔ میرے بھائیو دوستو، جو آدمی اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی موت کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس کو تاجیل توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جلدی توبہ کرنے کی اللہ اس کو توفیق عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عبادت کی لذت حلاوت نصیب فرما دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے ہرس اور لالچ کو ختم فرما دیتے ہیں۔ اور جو آدمی اپنی موت سے غافل ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، آج کل کرتے 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 اسی حالت میں اس کی موت آ جاتی ہے بغیر توبہ کے۔ جو اپنی موت کو
اس کو مرنے کا یقین ہی نہیں ہے، یہ پتا ہے کہ دوسرے مریں گے، میں نے نہیں مرنا ہے، دوسروں کا اعلان ہو رہا ہے، دوسروں کا اعلان ہوتا ہے، میرا اعلان کہاں ہوتا ہے، میں نے تو نہیں مرنا، ابھی تو بڑی لمبی زندگی پڑی ہوئی۔ ایسے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، ایسے آدمی کو عبادت کے اندر حلاوت اور لذت محسوس نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو دوستو، جس کو عبادت کے اندر لذت حلاوت محسوس ہوتی ہے، اس کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، مسجد میں اس کا دل لگتا ہے۔ المومن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، والمنافق فی المسجد کالطائر فی القفص، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کہ پنجرے کے اندر پرندہ بند کر دیا جائے، وہ پھٹ پھڑاتا ہے، جلدی جلدی نکلنے کی کوشش کرے۔ جو آدمی اپنی موت سے غافل ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، عبادت کے اندر اس کو لذت حلاوت محسوس نہیں ہوتی، اور پھر کیا ہوتا ہے، بڑی لمبی لمبی امیدیں قائم کرتا ہے، اس کا سینہ حرص اور لالچ سے بھر جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کے زنگ کو دور کرنے کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنی موت کو یاد کرتا رہے، اپنی موت کو یاد کرتا رہے۔ اور ایک دعا نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے کہ جو شخص روزانہ 25 دفعہ 27 دفعہ وہ دعا پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس موت کے یاد کرنے کے سلے میں جب اس کی موت آئے گی، اللہ اس کو شہادت کی موت عطا فرمائے گی۔ وہ دعا سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ دعا نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم بارک لی فی الموت فیما بعد الموت، اللہم بارک لی فی الموت فیما بعد الموت۔ جو روزانہ 25 دفعہ اس دعا کو پڑھے گا، اس ذکر کو کرے گا، اگرچہ موت اس کو اپنے بستر کے اوپر آئے، اللہ شہادت کی موت اس کو عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ دل کے زنگ کو دور کرنے کا طریقہ دوسرا یہ فرمایا کہ کثرت تلاوت القرآن، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے رہنا، یہ دل کی غفلت کو دور کرنے کا نسخہ، یہ اکسیر ہے اور یہ بہترین نسخہ ہے۔ میرے بھائی دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب آ چکا ہے، اور 10 دن کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم شامل ہوں گے۔ تو رمضان المبارک کی تیاری آج ہی سے ہم شروع کر دیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، نماز تہجد چونکہ سحری میں اٹھنا ہوتا ہے، نماز تہجد کا اہتمام آج ہی سے شروع کر دیں تاکہ رمضان مبارک میں جب اس کا ہمیں اس عادت کے ہوتے ہوئے رمضان مبارک کا مہینہ بھی اعمال سے گزرے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور یہ جو سوشل میڈیا کا عذاب ہمارے اوپر آیا ہوا ہے، میں ہاتھ باندھتا ہوں خود بھی بچیں اور اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ یہ جو ہم نے اپنے بچوں کو ان کے ہاتھ میں ایمان کو تباہ کرنے والا ایٹم بم دیا ہوا ہے، یہ میرے بھائیو دوستو ہمارے بچوں کے ایمان کو تباہ کرنے والا یہ آلہ ہے، اور ہم نے اپنے بچوں کو، نسل کو یہ یہودیت، عیسائیت، دہریت، قادیانیت اور دیگر فتنوں کے دروازے کے اوپر لا کر کھڑا کیا ہوا ہے۔ یہ جو 14 سال سے 20 سال کے بچے تو وہ ہمارے ہاتھ سے گئے، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو چھوٹے بچے ان کو اس عذاب سے بچائیں۔ مائیں بچوں کو چپ کرانے کے لیے ان کے ہاتھ میں موبائل تھما دیتی ہیں، وہ بچہ بچپن ہی سے موبائل کو دیکھتا ہے اور موبائل کی طرف کشش ایسی ہے کہ وہ موبائل کے ساتھ ہی وہ مانوس ہو جاتا ہے۔ اب موبائل کے اندر جتنے بھی وہ خرافات دیکھے گا، اس کے دماغ کے اندر وہ ساری چیزیں بیٹھتی جائیں گی، تو وہ بڑا ہو کر ہم یہ سمجھے کہ وہ حافظ قرآن، قاری قرآن، عامل قرآن بنے گا، نہیں، وہ وہی ڈانسر ہی بنے گا، گلوکار بنے گا، وہ بے حیا بنے گا۔ اس لیے بچوں کو بچائیں اس آفت سے۔ اور پھر میں جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، ان کے والدین کو، اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کے حفظ قرآن کو قبول فرمائے، بچوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے، اور ہمارے استاد محترم حضرت قاری عتیق الرحمان صاحب رحمہ اللہ
جو اس مسجد کے بانی ہیں، اور یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہ جب مسجد بالکل خالی پلاٹ ہوتا تھا تو حضرت کے ساتھ ہم یہاں آتے تھے اور کھڑے ہو کر یہاں دعائیں کرتے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم الشان مسجد قائم کر دی، اس کے ساتھ مدرسہ الحمدللہ قائم ہو گیا ہے، اور بچے حفظ کر رہے ہیں، بچیاں جو پڑھ رہی ہیں، اور پورا کورس ہے۔ تو آپ سارے بھائیوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے جتنے مقامی ہیں، اس مسجد اور مدرسے کے ساتھ اپنے دستے تعاون کو یہ بڑھائیں اور تعاون کو جاری رکھیں، اپنے بچوں کو یہاں داخل کریں، اور پھر اس مسجد اور مدرسے کے اوپر جو آپ کا خرچ کیا ہوا ہوگا انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ اور جنت کمانے کا ذریعہ ہے۔ سب کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔